بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بتا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایمان اور اسلام، یعنی مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے اور مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، انسان مسلمان کب ہوتا ہے اور مومن کب ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ایمان اور اسلام کی تعریف نمبر 1، نمبر 2 ایمان اور اسلام کے ارکان، اور نمبر 3 ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے لیتے ہیں ایمان کی تعریف۔ الایمان التصدیق الجازم باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور قدر پر دل سے پختہ یقین رکھتا ہو۔ اس تعریف کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے 6 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر دل سے یقین رکھنا، تصدیق کرنا، اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور قدر پر۔ آئیے، یہ 6 وہ ارکان ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بھی نہیں مانتا ہے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ ان ارکان کو ہم حدیث پاک کی روح سے سمجھتے ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے، حدیث جبرائیل، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان اور حدیث نمبر 53 یہ حدیث پاک ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال اخبرنی عن الاسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال فاخبرنی عن الایمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں 6 آرٹیکل ہیں، اور یہ وہ آرٹیکل ہیں جن کا جاننا اور ماننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا آرٹیکل ہے نمبر 1 بلیف ان گاڈ، یعنی اللہ پر یقین رکھنا۔ دوسرا آرٹیکل ہے بلیف ان اینجلس، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا۔ بلیف ان بکس، اللہ کی بکس پر یقین رکھنا، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن شریف ہے۔ بلیف ان ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ بلیف ان قدر، قدر پر یقین رکھنا۔ تو یہ 6 وہ آرٹیکل ہیں جن کا جاننا اور ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان کی تعریف اور ایمان کے 6 آرٹیکل ہو گئے۔ اب آئیے اسلام کی طرف چلتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی مانے ہیں، بعض نے کہا کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ جنہوں نے اسلام الگ مانا ہے انہوں نے جو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث جبرائیل سے جو لی گئی ہے، اسی سے جو ہے یہ 6 آرٹیکل اور اسلام کے بتائے ہیں۔ جیسے قال فاخبرنی عن الاسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام کے 6 آرٹیکل ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور یہ چیز ماننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔
اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ دل سے اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں اور یوم آخرت اور قدر، ان تمام پر یقین رکھنا۔ اور اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام افعال کو بجا لائے، یہ اسلام ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اسلام اور ایمان کو الگ بتایا گیا کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ بنو سعد بن خزیمہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم قحط سالی میں پڑ گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کو کچھ عطا کیجیے۔ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن وہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دل سے اقرار نہیں کیا تھا، دل سے تصدیق نہیں کی تھی اللہ، اس کے فرشتے، کتابوں اور یوم آخرت و قدر، ان تمام چیزوں پر، بلکہ نماز ادا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو وہ صرف افعال کرتے تھے لیکن دل سے عقیدے کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے ان کو مسلمان کہا گیا ہے، مومن نہیں کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔